أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض ولتعلن علوا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
اللہ، جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں زینت القرہ، فخر القرہ جناب قاری محمد یاسر صاحب اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن ایک ایسی عظیم اور لازوال کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کو سننے والا سامع بن جاتا ہے، اس کی تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، اس پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے۔ کوئی ولی بنتا ہے، کوئی ولیوں کا امام غوث جلی بنتا ہے، شاعر اسی بات کی ترجمانی یوں کرتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہو کے یہ تیری زبان لگتا ہے۔ جب بھی ناصر سوئے افلاک پر نظر اٹھتی ہے، چاند تیری ایلی کا نشان لگتا ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ جب بھی ناصر سوئے افلاک پر نظر اٹھتی ہے، چاند تیری ایلی کا نشان لگتا ہے۔ اس بزم کے اگلے سنخا کو دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ محفل کا ماحول بن جائے، آپ کی توجہ ساری ادھر ہو جائے، یہ جتنے سائیڈ والے حضرات ہیں بالکل سامنے آ جائیں تاکہ ایک محفل کا ماحول بھی بن جائے۔ ذرا محبت سے سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ باتیں تو بہت سی کرنے کی ہیں، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہو جائے۔ معراج شریف کے حوالے سے انشاءاللہ قبلہ شاہ جی اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں گے، لیکن اہل بیت کا تھوڑا سا ذکر کر کے میں ساتھ اگلے سنخا کو دعوت دیتا ہوں۔ ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ پنتن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت امام حسن اور امام حسین ہے۔ ان میں سے میں حضرت علی کا ذکر کر کے اگلے سنخا کو دعوت دیتا ہوں۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ عبادت، علی کے چہرے کی عبادت، علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا حضرت علی سے مومن بغض نہیں رکھ سکتا، حضرت علی سے مومن دور نہیں ہو سکتا، اور حضرت علی کے منافق حضرت علی کے قریب آ نہیں سکتا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور پیارے آقا نے فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی۔ فرمایا علی میرا جسم ہے، علی میرا خون ہے، علی میری جان ہے۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا علی میرا جسم ہے، علی میرا خون ہے، علی میری جان ہے، اور آقا نے فرمایا علی میرا بھائی ہے۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ علی میرا جسم ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ پیغام دیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ ساری بات حضور سے سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ پوری کائنات کو میں نے گھوما ہوں، پھرا ہوں، دیکھا ہے، جتنے افضل آپ ہیں آپ سے افضل مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا ہے۔ اور فرمایا جتنے افضل آپ ہیں آپ سے کم افضل کوئی ہے تو وہ آپ کی اہل بیت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے، اور آپ اکثر کہا کرتے تھے اما سلونی شئتم، یعنی آپ یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ مجھ سے سوال کرتے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر کہا کرتے تھے سلونی اما شئتم، جس نے میرے سے جو کوئی سوال کرنا ہے وہ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کے پاس یہودیوں کا گروہ آیا، آ کر کہنے لگا یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے آقا علم کے شہر ہیں، آپ اس کے دروازے ہیں، تو ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔
ہم کچھ سوال کریں گے، آپ کا کام ہے جواب دینا۔ اگر آپ جواب دے دیا تو ہم آپ کے دین میں آئیں گے، اگر آپ جواب نہ دے سکے تو آپ کو ہمارے دین میں آنا پڑے گا۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں سوال کرو۔ تو یہودی کہنے لگے کہ بتائیں وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علی سے کہنے لگے اے علی بتائیے وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں، وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں، وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا کوئی نہیں، وہ چار کیا ہے جس کا پانچواں کوئی نہیں، وہ پانچ کیا ہے جس کا چھٹا کوئی نہیں، وہ چھ کیا ہے جس کا ساتواں کوئی نہیں، وہ سات کیا ہے جس کا آٹھواں کوئی نہیں، وہ آٹھ کیا ہے جس کا نواں کوئی نہیں، وہ نو کیا ہے جس کا دسواں کوئی نہیں، وہ 10 کیا ہے جس کا 11واں کوئی نہیں، وہ 11 تارے کون سے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھے تھے، وہ 12 کیا ہے جس کا 13واں کوئی نہیں، وہ 13 چیزیں کون سی ہیں جس کا 14واں کوئی نہیں ہے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کی آپس میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، وہ کون سا مرد ہے جو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا گیا، وہ کون سی عورت ہے جو بغیر باپ کے پیدا کی گئی ہے، وہ کون سا مرد ہے جو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ کے اندر آیا، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ سارے سوال کر لیے۔ حضرت علی نے جب یہ سارے سوال سنے کہتے سبحان اللہ، حضرت علی نے یہ سارے سوال سنے، آپ مسکرانے لگے، مسکرا کر فرمایا اور کوئی سوال ہے تو وہ کرو میں جواب دیتا ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگے اتنے سوال کسی سے کیے جائیں وہ سوال ہی بھول جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب جواب سنو۔ آپ نے کہا تم نے کہا ہے وہ کون سی ایک چیز ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، وہ ایک اللہ ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اب سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں، وہ ایک اللہ ہے۔ وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دن اور رات ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں ہے۔ وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا کوئی نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے وہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے لوح قلم کرسی کو بنایا ہے، وہ تین ہے جس کا چوتھا کوئی نہیں ہے۔ وہ چار کیا ہے جس کا پانچواں کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ پاک نے آسمان سے نازل کی ہیں، ان کی 5ویں کوئی کتاب نہیں ہے۔ وہ 5 کیا ہے جس کا چھٹا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، وہ 5 نمازیں ہیں، 6 نمازیں نہیں ہیں۔ اور وہ 6 کیا ہے جس کا 7واں کوئی نہیں ہے۔ وہ 6 دن ہے جن دنوں کے اندر اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، وہ 6 دن ہے، 7واں دن کوئی نہیں ہے۔ وہ 7 کیا ہے جن کا 8واں کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے آسمان بھی 6 بنائے ہیں، زمینیں بھی 6 بنائی ہے، اور فرمایا وہ 8 کیا ہے جس کا 9واں کوئی نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے اللہ پاک کے وہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اس عرش کو اٹھا کر رکھا ہے، وہ 8 فرشتے ہیں جس کا 9واں کوئی نہیں ہے۔ وہ 9 کیا ہے جس کا 10واں کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کے وہ 9 بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، وہ 9 لوگ ہیں، 10واں کوئی نہیں ہے۔ وہ 10 کیا ہے جس کا 11واں کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 10 روزے ہیں جو حاجیوں کے لیے فرض کیے گئے ہیں، وہ شارہ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ شارہ کیا ہے جس کا 12واں کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شارہ تارے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خواب کے اندر نظر آئے ہیں، وہ 12 تارے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ 12 کیا ہے جس کا 13واں کوئی نہیں ہے۔
فرمانے لگے اللہ نے یہ دنوں اور گھنٹوں کا مہینوں کا حساب لگانے کے لیے 12 مہینے بنائے ہیں، 13واں مہینہ کوئی نہیں ہے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کی آپس میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی؟ حضرت علی نے فرمایا وہ زندگی اور موت ہے، ان کی آپس میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کون سا مرد ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ کون سی عورت ہے جو بغیر ماں باپ کے دنیا کے اندر آئی؟ وہ حضرت بی بی حوا ہے جو بغیر ماں باپ کے دنیا کے اندر آئی۔ اور پھر کہنے لگے تو نے سوال کیا ہے وہ کون سی مرد ہے جو بغیر باپ کے ماں کے بطن ادھر کے اندر آیا؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بغیر باپ کے ماں کے بطن ادھر کے اندر آئے۔ اور آپ فرمانے لگے جاؤ جا کر حساب لگاتے رہو۔ آپ نے پوچھا ہے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ جاؤ جا کر حساب لگاتے رہو۔ جن کے کان پائے ہوئے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں۔ اتنا بڑا شترمر اس کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتا ہے، اور چھوٹا سا چمگادر اس کے کان پائے ہیں وہ بچے دیتا ہے۔ آج انگریز سچ لگا رہے ہیں کہ اتنا بڑا حساب علی نے کیسے لگا دیا؟ اور یہودی بھی کہنے لگے اے علی ہمیں لگتا ہے جب اللہ پاک نے یہ دنیا کا نظام بنایا، مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، اس وقت آپ وہاں پر موجود تھے، یا جس استاد سے آپ پڑھے ہیں وہ استاد وہاں موجود تھا۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، ہاتھ اٹھا کر نعرے حیدری، حیدری، نعرے حیدری، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، میرے نبی نے مولا، میرے نبی نے مولا۔ یار محبت کے ساتھ ترانی میں نے اتنی یہ ساری تمہید آپ کو ذرا جگانے کے لیے اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ ہاتھ اٹھا کر نعرے حیدری، حیدری، من کنت مولا، میرے نبی نے مولا ہے، جس کا مولا ہے اس کا مولا، نعرے حیدری۔ اور آخر میں ایک محبت والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک ربائی پیش کر دیتا ہوں، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ علی کا ذکر مسلمان کو مزہ دیتا ہے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ علی کا ذکر مسلمان کو مزہ دیتا ہے، علی کا ذکر مسلمان کو مزہ دیتا ہے۔ کام بگڑے سبھی ایک عام بنا دیتا ہے، ان کے منکر کے لیے آگ ضروری تو نہیں، ان سے حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ نعرے حیدری، خیال رکھنا علی کے منکر کئی باتوں میں ڈر رہے ہیں، خیال رکھنا علی کے منکر کئی باتوں میں ڈر رہے ہیں۔ یہ بھوک سے حیدر ہے آگ ایسی جہاں منافق جل رہے ہیں، اور علی کا کھا کر علی کا مانگے تیری فطرت وگرنہ اللہ تمہارے جیسے ہزار کتے علی کے ٹکڑوں پہ مر رہے ہیں۔ نعرے حیدری، حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتمس و جناب محمد شعیب صاحب سے آئیں اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ ہماری اس محفل کی زینت بنے جناب محترم قاری محمد قاسم چشتی صاحب، اللہ پاک ان کا بیانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جناب محمد شعیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ
ملے یا حبیب اللہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جو سب زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا حسن حسین کا سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیات پیش فرما رہے تھے ہماری محفل کی زینت بنے خطیب علیہ سنت حضرت علامہ مولانا وقار علی نصیروی چشتی صاحب صدر انجمن مہریہ نصیریہ جلالاوالپنڈی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری محفل کی زینت بنے جناب صوفی باصفا مخلص فی اللہ خلیفہ مجاز جناب صوفی عبدالکریم صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اب اس بزم کے اگلے خان جناب حافظ شاہ الحق صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں جناب حافظ شاہ الحق صاحب آئیں اور آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ محبوب محب آج ملاقات کریں گے جی بھر کے محبت میں کوئی بات کریں گے محبوب
کچھ کم تو نہیں آپ سے ملاقات کا ایسا، کچھ کم تو نہیں آپ سے ملاقات کا ایسا، ہم سال 18 کی زیارت کریں گے، جی بھر کے محبت میں کوئی بات کریں گے، جی بھر کے محبت میں کوئی بات کریں گے۔ حسین پہ آ کے ہمیں حمد سناؤ، اللہ فرما حسین پہ تم آ کے ہمیں حمد سناؤ، ہم شکل یسلو میں بیانات کریں گے، جی بھر کے محبت میں کوئی بات کریں گے، جی بھر کے محبت میں کوئی بات کریں گے۔ مٹھیاں بولیاں والا مٹھیاں بولیاں والا سونا، مٹھیاں بولیاں والا مٹھیاں بولیاں والا، جد نال کرے لیندا ہے گلاں، جد نال کرے لیندا ہے گلاں، اودا دل لٹ کے لے جاوے نال، مٹھیاں بولیاں والا سونا، مٹھیاں بولیاں والا۔ معبد دی بکری دودھ سنا دے، لاغر سی بڑی ہوئی فتنہ بہنے، تے بکری نو ہاتھ لا کے لگے جدو چومن، معبد دے گھر والے بڑے سارے بردن، کہندے ہونے چلے کہ نہ جائیں بے مایا، ہونے چلے کہ نہ جائیں، گھر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، کہنے ہوں چھڑی کے نہ جائیں بے مایا، ہوں چھڑی کے نہ جائیں، ہوں جیتے جانا ہی لے چلنا، مٹھیاں بولیاں والا سونا، مٹھیاں بولیاں والا، کک سبا دینا مشریاں لے کھڑا بھی جب لٹیاں، اے نا ساریاں گلاں نالوں گلاں نے سونے دیاں مٹیاں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری محفل کی زینت بنے۔ عظیم صنعان رسول جناب محترم ختامہ صابری صاحب شگرد رشید ہیں، پیر سید زبیر مسعود شاہ صاحب کے آپ انشاءاللہ خصوصی نعت پیش فرمائیں گے۔ امانت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس و جناب پیر طریقت رہبر شریعت فخر و سعادت جناب پیر سید ندیم حسین شاہ صاحب سے آئے اور آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں، ذرا محبت کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مل کر میرے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
حبیب اللہ مل کر پڑھ لیجئے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں عشق بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا تو پڑھ لیجئے نا صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا کہ داتا کوئی خواجہ کوئی غوث بندا داتا کوئی خواجہ کوئی غوث بندا جنہ میرے آقا پیار رکھیا جنہ میرے آقا نال پیار رکھیا آقا دیاں
رحمتاں سنبھال رکھیا بھلا ہوئے آقا دا سونی یاد دا بھلا ہوئے آقا دا سونی یاد دا کہ میرے جیا بندہ جینا پال رکھیا میرے جیا بندہ جینا پال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا میں عبد کار پر آقا نے چنگیا چ میرا بھی شمار رکھیا چنگیا چ میرا بھی شمار رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا آقا دیاں قدماں چ سر رکھیے جویں میرے آقا دے بلال رکھیا جویں میرے آقا دے بلال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے سنا رل کے سنا نعرہ علی دا نعرہ حیدری نعرہ حیدری پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے سنا رل کے سنا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوہر فینا دا پیر زہرا دا شوہر فینا دا پیر میں کیا دساوا کتنا امیر میں کیا دساوا کتنا امیر تخت و سرا تو عرش اولا تئی تخت و سرا تو عرش اولا تئی سارے دا سارا سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے
دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے جرا خاص والے سنگنا دلالے جرا خاص والے سنگنا دلالے نیزے سے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے سے چڑھ کے قرآن سنایا سب لوگ پڑھایا سب لوگ پڑھایا کلمہ نبی کا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ رل کے سناؤ نعرہ علیدہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ جزاک اللہ خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کر رہے تھے اور جناب مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں منقبت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ میں اہل بیت کا ذکر کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی علم کے حوالے سے، آپ کی شجاعت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آپ اکثر کہا کرتے تھے سلونی اما شیتم، یعنی جس نے جو کوئی سوال کرنا ہے مجھ سے پوچھے میں اس کا جواب دوں گا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک مسلمان دوست اور ایک انگریز دوست تھے، آپس میں ان کی بہت دوستی تھی، تو انگریز جو تھا وہ کافی دنوں سے گھر سے باہر نہیں نکلا، تو اس کا مسلمان دوست کہنے لگا کہ تو نے اتنے دنوں سے مجھے ملا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ انگریز کہنے لگا کہ میں ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، ایک کام شروع کیا ہے، اس پر میں کام کر رہا ہوں۔ تو جو مسلمان دوست تھا اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کون سا کام شروع کیا ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ذرا حضرت علی کے علم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ بتاؤ کون سا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ وہ انگریز کہنے لگا کہ میں یہ سوچتا ہوں اور یہ میرا مشن ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اس بات کا اندازہ لگا جاؤں کہ اللہ پاک نے آسمان سے لے کر زمین تک جتنا یہ بیچ میں فاصلہ ہے یہ کتنا فاصلہ ہے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں مشرق سے لے کر مغرب تک کتنا فاصلہ ہے، شمال سے لے کر جنوب تک کتنا فاصلہ ہے۔ میری سوچ یہ ہے، میری فکر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا حساب لگا کر جاؤں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ مسلمان دوست کہنے لگا پھر کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں سرچ کر رہا ہوں کہ اس چیز کو جان سکوں، پہچان سکوں۔ تو مسلمان دوست کہنے لگا کہ تو نے حضرت علی کے خطبات نہیں پڑھے؟ وہ کہنے لگا ہو از علی، کون علی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جانتا حضرت علی کو۔ آپ نے اسے حضرت علی کے خطبات دیے، اسے پڑھا، پڑھ کر جانچا پہچانا، اور اس نے اپنی سرچی کے اندر 1000 خط لکھے، ان خطوں کو اپنے 1000 دوستوں کے پاس بھیجا، جو مسلمان جو انگریز سیاستدان تھے ان کے پاس بھیجا، اور بھیج کر اس کا جواب لینا چاہ رہا تھا کہ یہ میں نے تحقیق کی ہے، اس کا جواب لکھ کر بھیجو۔ 1 سال لگا، ان کے جوابات آئے۔ پھر جب اس انگریز کے پاس آئے اس نے ان جوابوں کو دیکھا، ایک طرف حضرت علی کے خطبات رکھے، ایک طرف اپنے ان تجربات کو اور اپنے ان انگریز دوستوں کے تجربات رکھے، ایک طرف حضرت علی کے خطبات رکھ کے سوچنے لگا، ایک طرف وہ جوابات دے کر سوچنے لگا، سوچ کر آخر پر کہنے لگا اے میرے مسلمان دوست، مجھے لگتا ہے یہ علی وہ
بولا ہے ذرا محبت کا اظہار کریں. نعرے حیدری. حضرت علی کو لوگ کہنے لگے علی پاک آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں اتنے مشکل سوال کرتے ہیں آپ اس کو فوراً جواب دے دیتے ہیں. اس میں راز کی بات کیا ہے, حکمت کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں. حضرت علی نے فرمایا کیا تو نے دیکھ کر بتائی ہیں 5 انگلیاں ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں یہ تو دیکھنے کی چیز نہیں ہے, دن میں کئی دفعہ میں ان کو دیکھتا ہوں, مجھے پتا ہے 5 انگلیاں ہیں. حضرت علی فرمانے لگے ہر مشکل سوال کا فوراً جواب میں اسی لیے دے دیتا ہوں. اللہ پاک نے یہ ساری کائنات میری مٹھی کی مانند رکھی ہے, میرے پاس کوئی سوال آتا ہے میں اس طرح جواب دیتا ہوں جس طرح یہ میری مٹھی. تو شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے یہ زبان کاٹ لو جسم و جان کاٹ لو, یہ زبان کاٹ لو ہر بندے کی سزا یہ ہونی چاہیے. یہ زبان کاٹ لو جسم و جان کاٹ لو مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. یہ زبان کاٹ لو جسم و جان کاٹ لو مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو اسے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے گی, جب میرے جسم کی راکھ بن جائے گی, لے کے ہاتھوں میں اپنے اڑا دو اسے. جب تلک جس طرف سے ہوا جائے گی, ذرا کہہ دو سبحان اللہ. یہ زبان کاٹ لو جس کو جا کاٹ لو مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو اسے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے گی, لے کے ہاتھوں میں اپنے اڑا دو اسے. جب تلک جس طرف سے ہوا جائے گی, اس حلالی موالی کا وعدہ رہا, شاعری کی سزا آئے گی. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری 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 حیدری. اہل بیت میں حضرت امام حسین بھی آتے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے دیکھا پیارے آقا بہت خوش ہے, میں روایت بیان کر رہا ہوں ذرا کہہ دو سبحان اللہ. ایک صحابی رسول نے دیکھا پیارے آقا بہت خوش تھے, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آج خوش ہونے کی وجہ کیا ہے, آج اتنی خوشی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی میں خوش کیوں نہ ہوں, آج رب کائنات نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور پیارے آقا نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا نام خود رکھا, اور پیارے آقا نے فرمایا جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے پیار کرے گا گویا اس نے مجھ سے پیار کیا ہے, اور جو مجھ سے پیار کرے گا اس نے رب کائنات سے پیار کیا ہے. اور حضرت امام حسین اور حسن کے بارے میں فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا ہے, جو مجھ سے بغض رکھے گا اس نے رب کائنات سے بغض رکھا ہے. کون حسین, کون حسین؟ شاید بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ, ذرا سارے دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے. شاہ صاحب آپ کی نظر, گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے, گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے. باپ ہے ابو تراب اور ماں بطول ہے, حسین محجبین ہے, حسین جنشین ہے, حسین آج زندہ ہے. یہ موت کو یقین ہے, جواب دو مجھے ذرا یہ آپ سے سوال ہے, جواب دو مجھے ذرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آج قوم کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے, دکھوں سے چور چور ہے, غموں سے بھی نگال ہے, دلوں سے آج مل چلا حسین کا خیال ہے. حسین باکمال ہے, خدا کو اس میں ناز ہے, محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے. حسین نور عین ہے, حسین دل کا چین ہے, حسین پڑھ میں کیا دکھو, حسین بس حسین ہے, خدا لگائے حسین بس حسین ہے, سارے ہاتھ اٹھا کر حسین 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 حسین. اور شہر کہتا ہے اگر حسین کی عظمت پر لکھنا ہے, حسین کی جرت پر لکھنا ہے, حسین کی وفا پر لکھنا ہے, حسین کی عظمت پر لکھنا ہے, حسین کے
شہادت پر لکھنا ہے، حسین کے مقام پر لکھنا ہے۔ اگر کسی کو لکھنے کا شوق ہو پھر یوں لکھنا، خلوص دل کی روشنی لے کر پدیدہ ادھر حسین لکھنا، خلوص دل کی روشنی لے کر پدیدہ ادھر حسین لکھنا۔ تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، حروف خوشبو کے چشمے بن کر تمہارے سینے پہ دل اٹھے گی۔ تم ایسے کرنا کہ اپنے گھر میں، تم ایسے کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، تم ایسے کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، حسین لکھ کر حسین لکھنا، حسین لکھ کر پھر ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھنا، کہ آج تک تم نے جو بھی لکھنا اس کا محور حسین لکھنا۔ اگر اس جملے پر سب نے ہاتھ اٹھا کر سجا لگانی ہے، تم ایسے کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، حسین لکھ کر حسین لکھنا، حسین لکھ کر پھر ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھنا اس کا محور حسین لکھنا۔ اگر کتابت کا شوق ہو تو، اگر کتابت کا شوق ہو تو صبر و رضا میں محسن جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ حسینیت یا نہیں محبت کا اظہار کرے، حسینیت 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 حسینیت۔ جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آنے رسول لکھ لے، دل دی تختی کے تخت ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین صابر، حسین شاکر، حسین کامل، حسین عامل، حسین لے تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے، ایک ہندی شدی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پاکے، حسین دستور حق بانی، حسین عباس کا سرافہ، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کمدوائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دل ہے، حسین جا ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین سہلوں کا آسما ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوا ہے، حسین ایما کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاہد لہو لہو ہے۔ صحابہ کی انجمن سے پوچھو، صحابہ کے گھروں سے پوچھو، صحابہ کی بزم سے پوچھو، حسین محمد کا خوب خو ہے، حسین محمد کا خوب خو ہے، حسین محمد کا خوب خو ہے۔ اور قاسم نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے؟ میرے محبت کا اظہار کریں گے، سبحان اللہ۔ میں یہ آخری بات آپ کو سمجھا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ قاسم نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، قاسم نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے۔ دھڑک دھڑک بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دے سبھی بے مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، حسین بس حسین ہے۔ سارے ہاتھ بلند کر کے صدا لگائے، اپنی حاضری پیش کرے۔ اور میں دعا دیتا ہوں اے رب کائنات جو امام حسین کے نام پر ہاتھ اٹھائے اس کا ہاتھ کبھی کسی غیر کے آگے نہ جھکے۔ حسین بس حسین ہے، حسین 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 حسین۔ اور آخری بات سنے، عمر سے چل، عمر سے چل عمر تک، عمر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک۔ بڑے 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 یہ کہہ گئے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، تو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا۔ حسین ہے نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت حسینیت۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کئی بندے ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہ حسین کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھانا، پھر کس کے نام پر ہاتھ اٹھانا؟ اگر یہاں سیاسی جلسہ ہوتا تو ہم اچھل کر بھی نعرہ لگاتے، لیکن حسین کے نام کا حیدر حیدر کا نعرہ لگائے۔ میں اگلے سرخا کو دعوت دیتا ہوں، ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھ لہرا کر حیدر 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 حیدر۔ میں دیکھیں کس کا ہاتھ نیچے ہے، حیدر
مجلس و جناب فرید الحق صاحب سے آیا آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نام پیش کریں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تمام باب محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا دکھائی
پلکوں سے
سینا